جو کریم شوہر ہیں ان پر بیوی غالب آ جاتی ہے، اور لئیم فرمایا کمینہ، بے غیرت، گھٹیا، ذلیل درجے کا آدمی، یہ کسی مولوی کی بات نہیں آ رہی، لئیم فرمایا، کمینہ فرمایا۔ کمینے کی تفسیر سب کو پتا ہے، یہ جوتا، ڈنڈا، گالی، طنز، مار، طلاق کی دھمکی، جیب خرچ نہ دینا۔ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ بیوی کو ایک ہر مہینے ہدیہ دینا ہے نقد، جس کا حساب کتاب نہیں لینا ہے، اپنی تنخواہ کے حساب سے 500 بنے، 1000 بنے، 1500 بنے، گھر کا خرچہ بھلے آپ چلا رہے ہیں، یہ وہ پیسہ ہے جس کا حساب نہیں لینا، تاکہ اس کی جب اماں ابا بھائی بہن ماموں چاچا آئیں تو ان کے لیے وہ سامان منگائے تو اس کو شرمندگی نہ ہو۔ کوئی 200 روپے دے، اس کی گنجائش اتنی ہے، ماشاءاللہ عمل تو ہو گیا نا۔ 100 روپے کوئی دے، بیگم صاحبہ آپ کو تو پتا ہے جو کماتا ہوں روز خرچہ ہو جاتا ہے، یہ بچت مہینے کی 500 ہے، کسی موقع پر کام آ سکتا ہے، میں 100 روپے آپ کو دیتا ہوں، نیک بیوی ہوگی 1,00,000 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرے گی، اس کو قرآن پاک کی آیت پتا ہوگی، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور دوں گا۔ دیکھ کہ اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں، قرآن پاک کے اعتماد ہی نہیں ہے تو کہاں سے ملے گا، پھر حالات ہی ایسے بن جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شوہر حق ادا نہیں کر رہا، اے میری ماں بہن بہو وہ بیٹیوں جن کے اندر عقل میں تھوڑا خلل ہے، جن کے اسکرو ڈھیلے ہیں، اپنا اسکرو ٹائٹ کر لیں۔ اگر شوہر آپ کا خیال نہیں کرتا اور آپ جو شکایتیں کرو اور شوہر کو نخرے دکھاؤ اور روٹ کے چلی جاؤ اور پونپوں چلاؤ اور بچے اور بچیوں پر ظلم کرو، آپ عقل مند ہیں۔ بیوقوف یہ تو سوچ کہ تیرے کرنے سے کیا ہوگا۔ ایک اللہ والے سے فرما رہے تھے کہ بھائی مرید بیٹھے ہوئے تھے، کہا دیکھو یار بھائی جو کام ہو رہا ہے نا سب دنیا میں سب میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ کہیں حضرت وہ معاف کر دیں، یہ کیا بات ہے، آپ کی مرضی سے کیسے ہو رہا ہے؟ کہ تم بتاؤ، آپ لوگ بتاؤ کس کی مرضی سے پورے دنیا میں کام ہو رہا ہے؟ آج کھانا نہیں کھایا خیال لگتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے نا۔ تو سب نے کہا جی حضرت اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ فرمایا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈال دیا تو میری مرضی تو ہے، میں اعتراض نہیں کرتا، الحمدللہ ہر حالت میں اللہ سے راضی رہتا ہوں۔ یہ جو عقل ہوتی ہے نا مردوں میں یا عورتوں میں کہ میں شوہر کو سیدھا کر دوں گی، میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، میں بچوں کو ماروں گی، خودکشی کر لوں گی، سمندر میں چھلانگ لگا دوں گی، اپنے آپ کو جلا دوں گی، اپنے آپ، یہ سب بےہودہ حرکتیں اور اللہ کو ناراض اور ناشکری۔ تو اللہ تجھے عقل نہیں ہے کہ اب تجھے یا مجھے ہم سب کو عقل نہیں ہے کہ رضا بالقضا سب سے اونچا مقام ہے؟ تو اس طرح تڑیاں لگا کر اللہ کو اپنے سے دور کر رہی ہے، قریب کر رہی ہے۔ بتاؤ جو آپ کی اور میری خواہشات ہیں کس کے ہاتھ میں؟ ابا کو خوش کر کے نعمت لیتے ہیں ناراض کر کے، تو اللہ سے لو نعمت۔ تمہیں اللہ نے کتنی ایسی عورتیں عالمہ ہیں، لیکن کل سبق بتایا تھا میں نے جو معرف القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اہل علم وہ ہے جن کے اندر خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، اس کو اہل علم کہا جاتا ہے۔ تم ماشاءاللہ عالمہ ہو، تمہارے پرانے اتنے برسوں سے تمہارا حضرت والا سے دعاؤں کا تعلق، تمہیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پتا ہے کہ یہ خاتون عمل کر رہی ہے، تمہارا پھر حضرت کے اس غلام سے تعلق، تین یہ تو والے اللہ والے دو ولیوں کے سردار، میں ان کا غلام، وہی مضمون ہم بھی بیان کر رہے ہیں، حضرت والا کی نقل الحمدللہ، اللہ اصل بنا دے۔ تمہارا اسکرو ڈھیلا ہے، جس کی اولاد نہیں ہے اس سے پوچھ جا کر، جس کا شوہر ظلم کرتا ہے ہمارے پاس خط آتے ہیں، مار دھاڑ گالیاں، کیا حشر کر دیا ظالموں نے عورتوں کا، مار مار کے نوکریاں کرا رہے ہیں اور خود چرس بھی رہے ہیں۔ بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں اشارہ نہیں کرتا، اس طرح اشارہ کرتا ہوں کہ یہ آس پاس قریب کی باتیں دور کی بات نہیں ہے۔ خود معافی کے ساتھ اپنے گھر کی ماسیوں سے پوچھ لو، پتہ چل جائے گا، آدھی سے زیادہ بتائیں گی کہ اب پیسے چھین لیتا ہے، چرس پیتا رہتا ہے، باجی ہم کیا کریں، اماں ہم کیا کریں، ہم سے اب کام بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ لاتے ہیں مار مار کے گھر سے نکالتے ہیں، جیسے ہی پیسہ لے آتا ہوں چھین لیتے ہیں، جہاں پیسہ کم ہوا مار مار کے ہڈی پسلی ایک کر دیتے ہیں۔ اگر ہم بتائیں تنخواہ کم ہے تو جا کر بھائیوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہماری بیوی کو آپ کیا دے رہے ہیں، دوسرا کیوں جھوٹ بولے گا بھائی؟ جس کی نظر اپنے سے اوپر والے پر ہوگی نا، اس نے حدیث پاک پہ عمل نہیں کیا، نالائق ہے یہ، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو۔ حدیث پاک ہے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ، دنیا میں اپنے سے کم نعمت والے کو دیکھ۔ ہم الٹا کرتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے، دنیا میں جو اوپر ہے یا اللہ آپ نے ان کو یہ دیا ہم کو نہیں دیا،
اور دین میں جو ہے اپنے سے کم والوں کو دیکھتے ہیں، یہ داڑھی رکھ کر جب کر رہا ہے تو ہمارا کیا معاملہ ہے، جب یہ ایسا کر رہا ہے تو ہمارا کیا معاملہ ہے، اور اللہ کو یہ جواب دے سکتے ہیں؟ اور پھر معافی مانگنا، غلطی ہو گئی، اس کو غلطی کہتے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ کسی جملے پر اللہ ناراض ہو جائے پھر تو کیا کرے گی؟ تو اللہ پر روب مار کر اپنے حساب سے جینا چاہتی ہے؟ یاد رکھو، جتنی ہم نے آپ کو تکلیفیں اور غم اور پریشانی آتی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ ہماری پریشانی ہے کہ بلڈنگ ہے، اس کو گراؤ، کسی اور کی بلڈنگ نہیں گرانا، مثال بتا رہا ہوں، پھر اس کی پلنتھ کھودو، بنیادیں کھودو۔ ایک مثال حضرت فرما رہے ہیں، ایک پرچی نکلے گی، اس پر لکھا ہوگا میں اس طرح چاہتا ہوں، میں اس طرح چاہتی ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے ہمارے چاہنے سے کام بنے؟ ساری دنیا کے لوگ چاہتے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، چین مل جائے۔ چلو میں اس سے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، سارے دنیا کے مسلمان چاہتے ہیں ہمارے پر قرضہ نہ ہو، ہمارے پاس زیادہ مال ہو، ہم نوکریاں نہ کریں، ہم مزدوریاں نہ کریں، پھر کیا ہوگا آپ بتاؤ؟ یہ اللہ تعالیٰ کے انتظام ہے۔ کل مت لڑا اور سوچ تو گناہ کہاں کر رہا ہے، میں گناہ کہاں کر رہا ہوں، تو کہاں گناہ کر رہی ہے۔ یہ اعمال بد کی پاداش ہے، ورنہ کئی شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ اگر تجھے مجھے سکون نہیں مل رہا، کہیں گڑبڑ ہے، تقویٰ پر لکوہ ہے، نمازوں میں کمی ہے، زبان زیادہ چلتی ہے غیبت کے اندر، نظروں کی حفاظت نہیں ہے، تمہارا گھومنا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، چاہے تم شرعی پردے میں تم آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہی۔ اپنے کرتوت دیکھ، اپنا لباس دیکھ کیسا ہے، باریک ہے، چست ہے، سینے پر دوپٹہ ہے یا نہیں ہے، بال نظر آتے ہیں نہیں آتے ہیں، بچوں کو کوستی ہو نہیں کوستی ہو، مارتی ہو نہیں مارتی ہو، جائز وجہ نہ ہو اور شوہر سے جائز بھی ہو تو بھی شوہر سے ناراض رہنا، اور تجھے احساس نہیں ہوتا کہ شوہر کیسا ماشاءاللہ سمجھدار ہے، تجھ سے لڑائی نہیں کر رہا۔ اگر خدا نخواستہ اس کی کھوپڑی گھوم جائے پھر حضرت فرماتے تھے سر پر ہاتھ رکھتے روئے گی۔ اللہ کے انعامات کی ناقدری ہم نہ کریں، جس نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے پھر وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، اور اگر وہ زندہ انسان ہے تو اس کا دل بدل دیا جاتا ہے۔ نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ تو چاہتی ہے کہ تیرے طریقے سے چلے، شوہر، ساس، سسر، بہو، بیٹی، بیٹا، ہر چیز تمہارے طریقے سے چلے گی، دماغ خراب ہو جائے گا تکبر سے۔ بس ایک ہی راستہ ہے اللہ کے سامنے رونے سے، اے اللہ میری یہ خواہش ہے، اے اللہ آپ میری خواہش پوری کرنے والے ہیں، اے اللہ میں آپ سے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے مانگ رہی ہوں خدمت کی دعا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور کس سے مانگ رہا ہوں، کس سے مانگ رہی ہوں؟ حلیم اور کریم سے۔ حلیم کون؟ اللہ تعالیٰ جو بدلہ نہ لے۔ کریم کون؟ جو بغیر استحقاق کے دے دے۔ تیرا میرا استحقاق ہے آنکھوں کا، تیرا میرا استحقاق ہے ایمان کا، تیرا میرا استحقاق ایک روٹی کھانے کا ہے، ایک لقمہ، تیرا میرا استحقاق ایک آکسیجن لینے کا ہے، تیرا میرا استحقاق ایک پانی گھونٹ پینے کا ہے، تیرا میرا استحقاق گردے وغیرہ سب صحیح ہونے کا ہے۔ ارے اپنے منہ پر جھوٹے مارنے چاہیے کہ ایمان کی دولت کے ساتھ لدے پھندے ہوئے، اب یہ بھی چاہیے، بالکل چاہیے، حلال نعمت ہے، مانگنا منع تھوڑی ہے کہ اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس طرح ہو جائے، عافیت مانگتا ہوں پہلے، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے۔ اے اللہ میری جائز خواہشیں، یہ میری جائز خواہشیں، آپ نے اتنی جائز خواہشیں میری پوری کی، اے اللہ آپ تو اتنے پیارے ہیں کہ میں نے آپ سے ایمان مانگا ہی نہیں تھا، میں مندر میں بت کی پوجا کرتا رہتا، پوجا کرتی رہتی، یا ایمان بھی مل گیا تو قبر پر نعوذ باللہ سجدہ کر رہا ہوتا۔ یہ احسانات کون گنتا ہے اللہ تعالیٰ کے؟ بس یہ چاہیے، بس ارے بیوقوف، اللہ سے زیادہ محبت اللہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تیری جائز خواہش ہے کہ بیوی ایسی ہو، شوہر ایسا ہو، تو ہر وقت اس میں پریشان اور بیوقوفی اور ناشکری کی باتیں، اس سے معلوم ہوا کہ تجھے شوہر یا بیوی کی محبت اللہ سے زیادہ ہے۔ اور بچ جا اور خدمت کر اور سجدے میں سر رکھ، میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی ہو، اس طریقے کو، سنت کے طریقے کو چھوڑ کر اکڑ کے شوہر سیدھا ہو جائے گا، میرا ایک روکنے کا حق بھی ہو۔ ارے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، میں بھی کہتا ہوں روکنے کا حق ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ عائشہ جب تو روک جاتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ اے عائشہ جب روٹھی رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، اور خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اب بیوی کو روٹنے کا حق ملا یا نہیں ملا؟ لیکن شیخ سے تو پوچھو روٹھا کہاں جاتا ہے؟ خط تو لکھو، نام محرم ہو خط لکھو آپ کہ شوہر سے کس طرح روٹھا جائے ہمارا حق ملے. اور ہر وقت اکڑ، ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ پارٹنر ہے کہ ایسا نہیں ہوا. جو نہیں ہوا کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ امید کا نہ برلانا، امید کا برلانا ہے. یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹے 100 بار منانا ہوگا. یہ ہے نا کہ امید کا نہ برلانا. اگر تیری خواہش پوری نہیں ہو رہی جائز، اور تو اللہ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ سے مانگ رہی ہے، تو یہ تو امید نہ برلانا، امید کا برلانا ہے. اگر تیری میری خواہش پوری نہیں ہو رہی تو کس کی پوری ہو رہی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی. تو پنچایت کیا ہے؟ سب سے ہوش سنبھالا ہے جب سے اللہ کے احسانات آتی ہیں. اب اللہ نے ہمارے مسئلے سے اللہ یہ تکلیف کیوں آتی ہے؟ ہمارے پسند جائز پسند کا کام کیوں نہیں بنتا؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں یہ جھکتا ہی نہیں ہے، تیری جگہ بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں یہ نالائق جو ہے جھکتا ہی نہیں ہے. یہ نالائقہ صاحبہ، پی ایچ ڈی صاحبہ یا جو بھی اپنی طرف سے لگایا ہوا ہے یہ جھکتی ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہلکا سا اشارہ کرتے ہیں تاکہ یہ بندی میرے آگے جھکے، میرا بندہ میرے آگے جھکے. ہم تو جھکتے ہی نہیں، ہم تو اور اکڑ میں آ رہے ہیں. اور مجھ سے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جو ہو رہا ہے وہ بتانا. گر مرادت را مذاق شکرس، گر مرادت را مذاق شکرس، نا مرادی ہم مراد دل برس. اے میرے بھائی تیری میری خواہش، اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں تیری میری خواہشیں، ہمارے جائز کی بات کر رہا ہوں، حرام کی بات نہیں کر رہا. ہمارے نزدیک دودھ میں چینی اور شہد مل رہی ہیں، لیکن اگر نہیں پوری ہو رہی تو کسی کی تو پوری ہو رہی ہے. ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، بے حساب احسان کرنے والا ہے. تو کیا ہو گیا؟ بچہ آپ کا بچہ آپ سے ضد کر رہا ہے زہر دو، اس کے نظر میں تو خواہش صحیح ہے نا، ماں باپ کے نظر میں اس کی خواہش غلط ہے. تو وہ جب نہیں مل رہا بچہ رو رہا ہے، آخر کاندھی مروڑ دیا ماں باپ نے. بچہ تو کہہ رہا ہے میرے پر اور ظلم ہوا. ماں باپ کیا بیچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے شان کے آگے؟ تو جو مانگ رہا ہے، تو جو مانگ رہی ہے، میں جو مانگ رہا ہوں اللہ کو پتا ہے جائز تو ہے، اس کے سمجھ میں تو جائز ہے لیکن زہر ہے. پھر اگر خدا نہ خواستہ غیب کا راز کھل جائے، قیامت سے پہلے قیامت آ جائے، ہر چیز میں پرچی آ رہی ہے. اے مرد صاحب یہ وجہ ہے تمہیں یہ جاب نہیں ملی. ایک محترمہ بیگم صاحبہ بڑا ٹارزن بننے والی، یہ اس میں اللہ تیری مسئلے پہ ہیں، یہ ہو جائے گا. پھر ارے اللہ سے کون سا ایسا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہو سکتا؟ نعوذ باللہ. دل پھیرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. میں اپنا کام کروں، آپ اپنا کام کریں. دین ون وے ٹریفک کا نام ہے. اگر آپ کی جائز خواہش پوری نہیں ہو رہی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں. اپنا عقل مت لڑاؤ کہ میں تنگ آ گئی ہوں. اور یہ جو تھرڈ کلاس جملہ بعض استعمال کرتے ہیں، پہلے سے ہی پڑھ لیتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ اتنا غم ہوتا ہے، اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا، میں صبر کرتے کرتے تھک گیا ہوں، میں صبر کرتے کرتے تھک گئی ہوں. ارے دوستو اپنے آپ سے بیان ہو رہا ہے میرا، اپنے آپ سے اللہ کی توفیق سے. پھر بعد میں آپ لوگ ہیں، پھر میری ماں بہن بہو بیٹی کیا سن رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یہ اتار دے. صبر کرنے سے کون ملتا ہے؟ ہاں دلیل قرآن پاک کی، ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ملتے ہیں. پہلے صبر کی 3 تفصیل سن لیں مختصر. نمبر 1 ہے صبر فی المصیبہ، شکایت نہ کرے. تم تو شکایت کر رہے ہو، میں تو شکایت کر رہا ہوں. سب مضمون ہم سب کے لیے. اب میں بار بار رشتے نہیں بتاؤں گا، یا یہ نہیں کہوں گا مرد عورت اور یہ پھر تو بیان کیا ہوگا، آدھا تو یہی بھرا ہوا ہوگا اس میں. تو پہلا صبر فی المصیبہ، شکایت نہ کرے. ہم جو شکایت کر رہے ہیں، بیگم صاحبہ تو شکایت کر رہی ہے، شوہر دیر سے آتا ہے، مجھے ٹائم نہیں دیتا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. ارے بیوقوف یہ سوچ کہ 4 سال سے لوگ کینیڈا سے نہیں آ سکتے. 2 سال دبئی میں اور سعودی عرب میں لازمی ہے کہ 2 سال سے پہلے چھٹی نہیں ملے گی. اگر وہ کہے کہ میرا شیخ آیا ہوا ہے دبئی میں، مجھے اب 3 دن کی چھٹی دے دیں، کیا زیادہ بات مت کرو، پہلے کانٹریکٹ ہو چکا ہے، ہم 1 مہینے کی ایک ساتھ چھٹی دیں گے، شارٹ سلیو نہیں دیں گے. ہمیں 1 مہینے کے لیے آپ کی جگہ دوسرے کو رکھتے ہیں، ہمیں پھر چھٹی دیتے ہیں. 3 دن کے لیے ہم کس کو رکھیں گے؟ میں موجود ہوں، وہاں نہیں آ سکتے. رات کو دیر سے تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں. یہ پوچھ لو، قطر والا بیٹھا ہوا ہے سامنے، قطری، پوچھ لو سامنے آیا ماشاءاللہ وہاں سے الحمدللہ.
اللہ کتنا دل چاہتا ہے کہ سب چھٹیاں لے لوں، لیکن آ نہیں سکتا. جب چھٹیاں ملتی ہیں تو بیچارہ آتا ہے. چلا بھی لگا چکا اللہ کے کرم سے چھٹیاں ملی تو، لیکن ان کا نہیں سوچتے کہ وہ لوگ آ نہیں سک رہے بیچارے 2 سال تک. بچہ پیدا ہوا جانے کے بعد، بیوی 8 مہینے 7 مہینے کے عمل سے تھی، یہ چلا گیا. بچہ پیدا ہوا 2 سال 3 سال ہونے کو آئے، بچے کی شکل نہیں دیکھی. آپ کو اگر میں تائیوان کی بات بتاؤں نا اور چائنا کی بات بتاؤں تو میری ماں بہن بہو بیٹی، ابھی آپ کا منہ کھلا ہوا ہوگا کہ مچھر نہ چلا جائے. تائیوان جب میں گیا وہاں پر تو ایک بہت دور علاقے میں فیکٹری جانا ہوا، تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ. تو کہا ہمارے فیکٹری میں بھی مسلمان ہیں. میں نے کہا اس کو بلاؤ بھائی ملاقات ہو. کہ وہ فیکٹری سے نکل نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہا ویزا کے چکر ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ جا کر میں حلال گوشت ان کو تائپے سے لے کر پہنچا دیتا ہوں وہاں کے شہر سے، ان کے لیے باہر نہیں نکل سکتے یہ. میں نے کہا پھر کا فون بھی نہیں کر سکتے، فون پکڑے جاتے ہیں. میں نے کہا پھر کا 4 سال ہو گئے نہیں نکلتے کہ ہمارے پر قرضہ بہت زیادہ ہے. بابا نے اماں کے اور بہن کے اور ان کے زیور بیچ کر ویزا لگوایا تھا، ابھی ہم نکل نہیں سکتے. ایک ساتھ جب نکلیں گے پیسے بھیجتے رہتے ہیں، اور ایک ساتھ جب نکلیں گے گرفتار ہوں گے. آخر میں وہ کہے گا ہماری جیل بھر رہی ہے، لگاؤ ایگزٹ اور بھیجو اس کو. 4 سال نماز نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں تو وہیں پڑھتے ہیں. بتاؤ یہ جائز ہے یہ پیسہ کمانا اس طرح؟ اور اولاد وہاں تڑپ رہی ہے، بیوی تڑپ رہی ہے. 4 سال کیا ہوتے ہیں؟ 2-4 تو ملے بھی صحیح کسی اور جگہ ملے بھی صحیح کہ چھپ چھپا کر آئے ہیں وین میں بیٹھ کر. کوئی کام تھا کمپنی والوں نے بھیجا تھا، وہ ڈبہ اس کے اندر بھیجا تھا. آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ بچے کو اب تک دیکھا نہیں ہے، 4 سال ہو گئے. اس وقت یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں یہ اس وقت تک وہ ان کی ڈاک کہاں سے آئے گی؟ کدھر جائیں گے؟ پوسٹ آفس کیسے جائیں گے؟ وہاں سے ڈاک کس ایڈریس پر آئے گی؟ تو پکڑا جائے گا فوراً. تو 4 سال. اور یہاں ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں جو آتی ہیں جن کے گھر کے افراد باہر نہیں جاتے، اب کوئی شرعی عذر ہو گیا، اس میں فرض کرو شوہر تھوڑا غلط بھی کر رہا ہے، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ آپ پکڑو، یہ ناز دکھانے کا وقت ہے؟ یا آپ کا فرض بنتا ہے کہ پیر دباؤ، تھکا ہوا ہے سر میں مالش کرو، فدا ہو جاؤ، اچھے طریقے سے کھانا پیش کرو، اور بڑبڑ مت کرو. آڑ دلانا منع ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں. اس لیے اب بیانات سنتے ہیں آپ لوگ اور ہم لوگ کہ جب اپنی چلائے جاؤں، توبہ کا دروازے کی بھی فکر نہیں کہ کھلا ہوا ہے. ایسا نہ ہو اللہ ناراض نہ ہو جائے اس ناشکری پر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا. وجہ دارالعلوم کورنگی کے علماء نے لکھا ہے وجہ 3. ایک ناشکری، یہی پخ پخ، اور دوسرا جو ہے وہ شوہر سے کو تنگ کرنا، تیسرا بے پردہ گھومنے کا شوق تاکہ مرد مجھے دیکھیں. اس وجہ سے عورتیں زیادہ دوزخ میں جانے کا لکھا ہوا ہے. معراج کی رات دیکھ لو کتاب پڑھ کر. اور ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں سمجھتی ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہی ہیں. مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا، میں بہت صبر کر چکی. ان جملوں پر میں اور آپ توبہ کریں. صبر کا مطلب الصبر فی المصیبہ، شکایت نہیں. شکایت آپ کر رہے ہیں، شوہر کو بار بار اذیت دے رہے ہیں، بچوں کو ستا رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، اٹھا کر پھینک رہے ہیں. شرم کرو شرم. اصلی شرم کیا ہے؟ اللہ ہمیں نافرمانی میں نہ دیکھے. جس کی اولاد نہیں ہے اس سے پوچھوں. آج ایک دوست آئے تھے 5 سال سے اولاد نہیں ہوئی، ان کو بتایا وغیرہ سب چیزیں، اور بھی جو چیزیں تھیں وہ ابھی اس وقت بیان کرنے کی نہیں. ایسے 7 سال 8 سال 10 سال 15 سال. اور کتنی عورتیں ہیں بغیر اولاد کے اللہ کے پاس چلی گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تربیت اولاد میں لکھا ہے کہ اولاد دیر سے ہونے کی وجہ، یا آخر میں پتہ چلا اولاد ہی نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کی اولاد ہے اس کا یہ حال ہے کہ معصوم بچوں کو مارنا، دھکا دینا، گرانا، اور غصہ کیا پہلے اپنے پر غصہ نکالنا. مار اپنے منہ پر 2 جوتے زبردست کس کر اسٹیل کے، تب پتہ چلے گا. معصوم بچے کو مارنا کتنا بڑا گناہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے اس ماں باپ کا جو اپنے معصوم بچوں کو مارتے ہیں. قیامت کے دن معلوم نہیں ان بچوں کا، ان ماں باپ کا کیا ہوگا جو اپنے معصوم بچوں کو معافی بھی مانگ لینا قبول نہیں ہے کیونکہ یہ نابالغ ہیں. پوچھ لو علماء الحمدللہ چاروں طرف آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، سمجھتے ہیں ہماری اولاد ہے. غلطی ہے، آپ کی اولاد میری اولاد نہیں ہے. اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے کوئی، لیکن دی اللہ نے اولاد ہے. تو جس کمپنی نے مشین سپلائی کی ہے
تو اس کے کیٹلاگ اور اس کے انجینئر سے چلیں گے یا اپنے لیاری شریف سے کوئی انجینئر لائیں گے؟ اولاد کس نے دی ہے؟ تو پرورش کس کے طریقے پہ ہوگی؟ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہوتے ہیں اولاد حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چھوٹے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے تو لپٹ کر پیر چوم رہے ہیں اور لپٹ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ بھی تو بچے تھے. آج یہ سب چیزیں ہمیں افسانے لگتے ہیں نعوذ باللہ. بس لڑکی لڑکا فیشن گھومنا پھرنا اور یہ مزہ وہ مزہ. کوئی مزہ مزہ نہیں کوئی خوشی خوشی نہیں تیرے بن زندگی موت ہے زندگی نہیں. آپ اور ہم مزہ کس کو سمجھتے ہیں؟ ایک سانس جو اللہ کو ناراض نہ کرے یہ مزہ ہے. غلطی ہو جائے توبہ یا ربی معاف فرما دیجئے یا کریم معاف فرما دیجئے. اللہ جب ملیں گے انتقال گھاٹا میری آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی. الصبر فی المصیبہ. آج تو کینشیوں کی طرح زبانیں چلتی ہیں پٹ بٹ پٹ بٹ پٹ بٹ پتہ نہیں کیا بولے جائیں گے. اللہ معاف فرمائے. میری ماں بہن بہو بیٹیوں مرنا نہیں ہے. میرے کو آپ کو مرنا نہیں ہے. الصبر فی المصیبہ. شکایت نہ کرے شکایت تو ہو رہی ہے. الصبر علی الطاعہ. اطاعت کر کے صبر کرے. فجر کی نماز ہم جماعت سے پڑھتے ہیں. میری ماں بہن بہو بیٹیوں دعویٰ کرنے والی کہ اب صبر نہیں ہوتا وقت پہ نماز پڑھی. روزے جو رہ گئے تھے وہ رکھے. رمضان کو ختم ہوئے کتنا وقت ہو گیا. اور رمضان کے 7 8 اور 10 سال کے ہیں وہ 80 روزے رکھے. زکوٰۃ ادا کی. حج فرض ہو گیا حج کیا. زبان کی حفاظت کی. بدتمیزی کو جان چھڑایا ہر وقت. اور پھر مجھ پر بیماری آئی ہے اس وجہ سے بکواس. اللہ نے مصلحت سے رکھی ہے کہ اس کا درجہ کم ہے. اس کو بیماری یا غم سے گزار کے وہ صبر کرے تو وہ درجہ ملے. اب یہ اس جملے کا آپریشن کرو. نمبر 3 الصبر عن المعصیہ. گناہ نہ کر کے صبر کرے. ٹھیک چلو بھائی تینوں تفسیر میں تیرا عمل ہو گیا میں کتنا صبر کروں اب مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے دعویٰ کر لیا کہ آپ کو اللہ مل گئے اور آپ نے صبر کی تینوں تفسیر پر عمل کر لیا. یہی نا آپ یہی کہہ رہے ہو نا. جو بھی کہہ رہا ہے کہ اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا اور میں نے بہت صبر کر لیا. جب صبر کر لیا تو اللہ مل گئے نا. جبھی تو آپ کہہ رہے ہو نا بہت صبر کر لیا تو یہ تو دعویٰ ہو گیا. نیک بننا فرض اپنے کو نیک سمجھنا حرام. آپ تو اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہو. ایک اب مزید مجھ سے صبر نہیں ہوتا. ٹھیک یعنی اللہ نہیں چاہیے. چلو یہاں بھی آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں. چلو آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں اللہ آپ کو مل گئے. ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں مزید مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا. مجھے نیند آ رہی ہے میں کیا کروں. میں کھڑا بھی ہوتا ہوں پھر بھی نیند آتی ہے. پھر بیٹھ گیا پھر سو رہا. اس آپ کو اٹھاؤ بھائی جا کر. آپ کو ضرورت کیا تھی بیٹھنے کی؟ اب بھائی ہاں ٹھیک ہے آپ فکر نہ کرو بیان کیا بس آپ مجھے پتا ہے آپ کو بیٹھنے کی ضرورت کیا تھی. جب نیند آ رہی ہے تو کھڑے ہو جاؤ. بہرحال جو بھی وجہ ہے سو مت. سونے کی اجازت نہیں. طبیعت ناساز ہے وہاں جا کے لیٹ جاؤ وہاں مائک سے سنتے رہو. اس طرح اور مشکل ہوتی ہے. طبیعت ناساز ہے نہیں سنبھل رہی ٹھیک ہے وہاں لیٹ جاؤ وہاں سنتے رہو. نیند آ جائے سو جاؤ. دوسروں کو بتا دو آپ کو اٹھا دیں گے کھانا کھا کے پھر سو جانا. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ وہاں کونے میں سو بھی سکتے ہیں تاکہ نیند میں بھی کوئی بات نہیں. رات کی رانی کے نیچے آدمی سو جائے اور نیت نہ کرے صبح کو تازہ دم ہوگا یا نہیں ہوگا. یہاں رات کی رانی کے خالق اور مالک کی باتیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. جو زیادہ دیر سے سوتے ہیں نا ان کے لیے ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے. جب میں ہوں نا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا زیادہ جاگنا. ہمارے جمن بھائی تھے اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. ہم دونوں کے لیے مشہور تھا. اب تھوڑی مجبوریاں ہیں ظاہر مجبوری نہیں کہوں گا اللہ معاف فرمائے. اب اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں بس. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو ٹھیک. توبہ توبہ مجبوری تو نہیں کہوں گا. اللہ مجھے معاف فرما دے. یہاں سے ہو کر بابا کے ساتھ کھانا کھانا پھر بابا کے پاس بیٹھنا کچھ دیر پھر اپنے گھر میں آنا وہاں بچے اور پوتے اور پوتیاں نواسے صاحب اور یہ انہوں نے مجھے الٹا لٹکانا. اللہ کی نعمت ہے مجبوری کیوں کہوں. رات کو بھی 1:45 بجے سلایا. جب بار بار کہا تب بھی نکلنے. ایک کو نکال رہا ہوں دوسرا گھس رہا ہے. دوسرے کو نکال رہا تیسرا گھس رہا. سب کو نکال دیا دوسرے دروازے آئے. یار یہ کس نے کھولا دروازہ بھائی یہ کہاں سے آ گئے. 1:45 بج گئے تھے. تو اللہ کی نعمت ہے میں مجبور کیوں کہوں. بس آپ دعا کریں اللہ میرے نیند میں برکت عطا فرما دے اور کروڑوں جانیں عطا فرمائے. ہر جان اپنی ذات پاک پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری سانس تک اللہ دین پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. خاتمہ ایمان پر اللہ فرمائے. اللہ خوش اور راضی ہو جائے اور اپنے کو نیک نہ سمجھے آخری سانس تک. تو جب آپ کہہ رہے ہو کہ اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا سن لو. عطائے نسبت بقائے نسبت ارتقائے نسبت. اللہ والے ان کے غلاموں کے پاس ہم گئے
عطائے نسبت ہو گئی، ٹھیک، اس کا باقی رکھنا ضروری نہیں، تو آئیں گے نہیں آئیں گے، اور بھی آئیں گے، تو بقائے نسبت ہو گئی الحمدللہ کہ گڑبڑ نہیں ہو رہی اللہ کے کرم سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تو لامحدود ہے، تو ارتقاء نسبت بھی تو ضروری ہے نا، اس لیے آخری سانس تک اللہ والے ان کے غلاموں سے تعلق جوڑیں گے۔ غلام اس لیے کہتا ہوں کہ میری الحمدللہ غلامی میں انٹری ہو جاتی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جس نے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں 22 برس رکھا، پھر تقریباً 2 برس حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اب 2 برس تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات۔ تم دعا کریں اللہ حضرت کو کروڑوں جانے عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ آج طبیعت بہتر ہے۔ تو یہ ہو گیا 3، عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقائے نسبت، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ تو مل چکے، دعویٰ کر رہے ہو آپ نعوذ باللہ، اب جب اللہ مل گئے تو بقائے نسبت کہاں؟ اب اور صبر کرو نا، ارتقائے نسبت کہاں؟ اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھے عافیت والی حیات عطا فرما، میری نظر میں تو یہ مرادیں ہیں میری جائز، آپ کو پتا ہے میرے لیے عافیت کس میں ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ مت کہیں کہ یہ مل جائے، یہ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میری یہ جائز خواہشات ہیں، آپ کے علم میں خیر جو ہے میرے لیے وہ رکھ دیجئے، مجھے صبر عطا فرما۔ صبر کا مطلب یہ تھوڑی ہے تکلیفیں آئیں گی، صبر کا مطلب تھوڑی ہے گھاٹا ہوگا، صبر کا مطلب تھوڑی ہے انتقال ہوں گے، صبر کا مطلب یہ کہ اللہ مل جائیں گے۔ اپنی خواہشات جو ہماری جائز ہیں یہ اس کا انتقال نہ ہو، یہ گھاٹا نہ ہو، یہ صبر کا امتحان ہو رہا ہے، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، اس میں کون سی گناہ کی بات ہے کہ آپ نہیں کہے کہ یا اللہ میری بیوی فرما بردار ہو جائے، ہماری محبت اور بڑھ جائے، اس میں کون سی بات ہے؟ لیکن عافیت، اے اللہ اپنی رحمت سے محروم نہ فرما، میں بھی نیک بنوں، میری بیوی بھی نیک بنے، خاتمہ نیکی پر ہو تاکہ جنت میں بھی میاں بیوی ساتھ رہیں گے جو نیک ہوتے ہیں۔ اے اللہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت ڈال دیں، پڑھو یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، چائے میں، پانی میں، کھانے میں دم کروں، اور جہاں شوہر سمجھدار ہو تو حسرت کے ان پہ دم کرو گا، میں دم کر رہی ہوں تاکہ ہماری محبت آپس میں بڑھے، اور ڈنڈا باز ہو تو ایسا پھو بھی نہیں کرنا تھا کہ اچھا تیرے دل میں گردن کاٹتا ہوں، مجھ پہ جادو کر رہی ہے، ایسی جگہ احتیاط کر بھائی، ایسے سسرال میں بھی احتیاط کروں، ورنہ وہ کہیں ارے کل موئی جادو کر رہی ہے، تاکہ سب لوگ اس کے غلام بن جائیں۔ اس میں غلامی کی کیا بات ہے؟ وہ تو بیچاری سب کے لیے محبت سے ڈال رہی ہے، نامحرم کی محبت نہیں۔ اے اللہ جو محرم رشتے ہمارے آپس میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرما، ایک دوسرے پر فداکاری نصیب فرما۔ اے اللہ میرے شوہر جو ہے وہ مجھ پر مہربان فرما۔ اب اس میں کون سی بات ہے جو ہم کوئی کہے کہ مت مانگو شوہر کے لیے؟ تو نیک بیوی ہے جس کا کسی نامحرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نوکری نہیں کرتی، پڑھتی نہیں ہے لڑکوں کے ساتھ، فلمیں نہیں دیکھتی، ظاہری بات ہے وہی تو یہ دعا مانگے گی، تو ہم کیوں کہیں گے کہ آپ مت مانگو؟ ہم تو خوش ہوں گے کہ ماشاءاللہ اس سے لگتا ہے خط سے کہ اس کو اپنے شوہر سے بہت محبت ہے، تو ہم تو مبارکباد دیں گے کہ آپ کو اپنے شوہر سے محبت ہے، اور آپ جائز محبت، اور شوہر آپ کا ہے محرم ہے، آپ اس کے لیے دعا کر رہی ہو نا، آپ دوسری بے حیا عورت تو نہیں ہو جو نامحرم مردوں سے حرام عشق، شادی شدہ بچوں کی مائیں، ٹیلی فون پہ باتیں کرنا اور ان سے گپ شپ بکواس ساری رات کرنا، تو آپ تو ماشاءاللہ رابعہ بصریہ بن رہی ہو۔ ہم کبھی آپ کو نہیں کہیں گے آپ یہ دعا نہ کرو، آپ کا یہ دعا کا کہنا دلیل ہے کہ آپ کے دل میں کوئی غیر نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور نیچے لکھ لو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت میں جب ذکر کرتا ہوں تو اس وقت بیوی سامنے آ جاتی ہے، شکل بیوی کی یاد آ جاتی ہے، تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے یہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جواب لکھا مبارک ہو، لگتا ہے کہ آپ کا دل غیر سے پاک ہو رہا ہے۔ اور وہ پریشان کا حضرت تسبیح اٹھاتا ہوں بیوی سامنے آ جاتی ہے، فرمایا ہاں نا یہ دلیل ہے کہ تو بد نظری نہیں کرتا، یہ دلیل ہے کہ تو فلمیں نہیں دیکھتا، تیرے دل میں غیر نہیں ہے، بیوی ہے، وہ تصور تو لا نہیں، اگر آ جائے تو بس اپنا اللہ کا ذکر کیے جا، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو۔ تو اسی طرح اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی لیلا ہے تو مبارک ہے، شوہر مجنوں ہے تو یہ لیلا مجنوں جائز مبارک ہے ماشاءاللہ، لیکن اللہ کی محبت اشد ہونی چاہیے، اور اللہ کی جب محبت اشد ہوگی آپ محبت کا دعویٰ کیے جاؤ، آپ محبت والے اعمال کیے جاؤ، آپ اس پر فدا ہوئے جاؤ، اس کو آڑ مت دلاؤ، بار بار اس کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر اس کے دل پر کوئی بال آ گیا اور جائز کام میں مشغول، اور اگر کوئی بال آ گیا اس کے دل پر، پھر حضرت فرماتے روتی پھروگی، تو
تمہارا یہ تڑپنا دلیل ہے کہ تمہارے دل میں اللہ ہے، تمہارے کسی نامحرم کی طرف خیال بھی نہیں ہے، تو فلمیں بھی نہیں دیکھتی، یہ دلیل ہے۔ لیکن بھائی وہ شریعت کے دائرے میں چلیں گے نا، عافیت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ سے اللہ کو مانگیں گے۔ اور یہ جائز رشتے کیوں محبت نہ مانگے ماں باپ کی، ماں باپ کیوں نہ مانگے محبت اولاد کی، شوہر کیوں نہ مانگے بیوی کی محبت کی، بیوی کیوں نہ مانگے اور شوہر کی محبت کی، تو آپ کو منع کرے گا کوئی؟ لیکن یہ جو کڑکڑ کھڑکڑ اور اسکرو ڈھیلے ہو نا، اسکرو ٹائٹ کر لو آج کہ اللہ مر جاؤں گی لیکن آپ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ شوہر کو ستانے والی پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی جائز کام میں بھی اعتدال پر نہیں ہے، ایک مثال بتا رہا ہوں، وہ اپنے شیخ سے رجوع کریں اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو گناہ تو نہیں کر رہا نا، لے دے کہ تو ہی تو ہے، تو اللہ سے تو دعا مانگ، اللہ کے پر تمہاری نظر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اپنے دعاؤں کو تو کیا سمجھتی ہے قبول نہیں ہوتی؟ ادعونی استجب لکم، تم حکم اللہ دے رہے ہیں مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں، تو دعا لگائے جا اللہ تعالیٰ سے، رٹ لگائے جا اللہ تعالیٰ سے، خوب اللہ سے روئے گا۔ اور ایسا نہیں اپنے آپ کو بیمار کر دیں، ذرا سی باتیں، شوہر نے بسکٹ نہیں دیا، تو لے لے بھائی، اور پھر بسکٹ بھی ڈبو تو دیکھ تو صحیح، چائے گرم تو نہیں ہے، پتا چلا آدھا بسکٹ گر گیا چائے کے اندر، اب حیران ہو رہی ہے چائے کا بسکٹ یہ کیا ہو گیا؟ اب ہو گیا اب کیا ہے، تو نے کیوں گرم چائے میں بسکٹ ڈالا؟ تجھے پتا ہے کچھ بسکٹ اتنے نازک ہوتے ہیں، ادھر ڈبو کے ٹک بسکٹ کو نکالا ادھر گیا، تو تھوڑا ٹھنڈا ہو جا، منہ میں بسکٹ رکھ کر چائے پی لے، اوپر سے بات تو ایک ہی ہے، ادھر ڈبو یا منہ میں رکھ کر چائے پہنچا دو۔ ہنسو بولو، شوہر کا محبت سے استقبال کرو، کوئی جملے بھی محبت کی ادا کرو، اور اس کو جزاک اللہ کہتی رہو کہ آپ کی محبت کا شکر، آپ ادھر ادھر دوسرے مردوں کی طرح نہیں دھیان کرتے، آپ اس کو یہ مت کہو کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو، تم اس کی کوئی شیخ نہیں ہو۔ ہاں اللہ سے مانگ، اور اگر اس کے دل میں آتا ہے اپنے شیخ سے پوچھے، شیخ کہہ کے اعتدال نہیں ہے پھر بھی وہ عمل نہیں کرتا، تیری کیا پنچایت ہے، تو اپنا کام کر۔ کتنی احادیث مبارک آئے شوہر کا دل دکھانے کے بارے میں کہ ایک فرشتہ نہیں سارے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں اس پر۔ لعنت کا مطلب رحمت سے دوری۔ لے بھائی، جائز چیز مانگتے مانگتے ناجائز میں چلی گئی، یا ہم مرد ہیں جو بھی، کون سا مرد چاہے گا کہ دل میں کہ بیوی محبت سے پیش نہ آئے، چائے لا کر نہ دے، جانو مانو کوئی جملہ نہ کہے، جانو چکی نہیں سمجھ لینا بھائی، ہاں ورنہ اب کہیں گے جانو چکی پر مرچیں پستی ہیں۔ بہت پرانی بات یاد آئی، ایک چکی میں مرچوں کے لیے میں گیا تھا، وہ جانو چکی کی بات نہیں کر رہا میں، وہاں پہ مرچیں ہی مرچیں ملیں گی آپ کو۔ اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے، بہت ہی نیک آدمی تھے، بڑے اچھے اخلاق، شرعی، داڑھی، نمازی، ملاوٹ نہیں، بہت ہی پیارا آدمی تھا، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے۔ تو آپ کی تمنا کوئی غلط تھوڑی ہے کوئی، لیکن اس کے لیے طریقے پوچھو، آپ مسکرا کے استقبال کرو، شوہر مسکرا کر جائے، سنت پر عمل کرو، 100 شہیدوں کا ثواب لو، اس کو آر دلاؤ گے، آج یہ نہیں کیا آپ نے، وہ نہیں کیا پرسوں، یہ نہیں کیا، اس کا دل ہی نہیں چاہے گا بیوی کے پاس آنے کا، پھر تو وہ تعویذ منگوائے گی۔ تعویذ کچھ نہیں چلتا، سنت اور شریعت چلتی ہے، اور جب اللہ رکھتے ہیں اس میں اثر تعویذ میں، تو تعویذ بھی اثر کر لیتا ہے۔ تعویذ میں کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم میں سب کچھ ہے، دوائی میں کچھ نہیں ہے، شفا اللہ رکھتے ہیں۔ اگر پیناڈول میں شفا ہوتی نا، خدا کی قسم پیناڈول کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہوتی، یا ہومیوپیتھی کی الگ، حکمت کی الگ، ایلوپیتھی کے گنتے جاؤ، پیناڈول، پونسٹان، مجھے تو نہیں آتے۔ چھوٹے بھائی ایک دوائی منگاتے ہیں، وہ بھی سر کے درد کی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، اس کو اس کے پاس لکھا ہوا ہوگا، اس کے پاس عجیب نام ہے دوائی کا۔ پھر شفا ہوتی تو، اور پھر اتنا عقل نہیں ہے کہ دوائی کھائی، سر کے درد کی دوائی کہاں گئی؟ پانی سے، اور سر کا درد اوپر ٹھیک ہو گیا۔ کیوں؟ دوائی جو ہے اپنے درد کو تلاش کرتی ہے کہ چھین لے، جو اللہ کا عاشق بننا چاہتا ہے وہ اللہ کی رضا کے تلاش کرتا ہے کہ میں جو حرکت کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، میرا اللہ راضی ہے؟ اللہ راضی نہیں ہے، یقین کر کچھ بھی نہیں ہے۔ عصر کے بعد جماعت کی نماز پڑھی، گھر میں کمرہ بند، دروازے وغیرہ بند، پردے ڈال دیے، اللہ اکبر، صلاۃ التسبیح، اخلاص ہے یا نہیں ہے؟ ہے اخلاص ہے نا؟ کوئی نہ دیکھے، سنت کے مطابق نہیں ہے، جوتا پڑے گا۔ عصر کی جماعت جب پڑھ لی، اب کوئی سجدہ نہیں ہے تو اخلاص۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑا شوہر کو وہ جتلا رہے ہیں کہ آپ یوں نہیں کرتے ہو، آپ یوں نہیں کرتے ہو، اس کا دل کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں، اس کو راضی کر لو۔ سب بلائیں تیر، فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے قدموں میں اما ہے، اور کوئی چیز مفر نہیں۔ اگر کہ 1000 گز کے پلاٹ میں بند کر دے کوئی، اور اوپر سے تیر برسا رہا ہوں، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جگہ چھپنے کی،
اس تیر والے کے پاس پہنچ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ تو جو ہماری چیزیں ہمارے حساب سے نہیں ہو رہی جائز، تو اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں، مسئلے تھے رب کی، تو رب کے پاس چپک جائیں۔ اور یہ بھی فرمائشیں نہ کریں، بس دعا کرنے کا منع نہیں ہے کہ یا اللہ ایسا ہو جائے۔ تو اب جب میاں بیوی دونوں خوش رہیں گے تو اولاد پر اس کا اثر نہیں پڑے گا، گھر جنت نہیں بنے گا۔ آج بھی یہ خاتون کا میسج تھا، اللہ ان کے نیک گمان سے بڑھ کر بنائے، کہ اس طرح شوہر نے محبت دی اور اس طرح گھمانے لے گئے، ہمارا گھر تو آج جنت کا نمونہ ہو رہا تھا، کل یا آج جو بھی ہے مجھے میسج آج ملا، ہے مبارک کام ہوا نہیں ہوا ماشاءاللہ۔ اس لیے بھائی شوہر آئے استقبال کرو، اس کو آڑ مت دلاؤ، آڑ دلانا تو ویسے ہی منع ہے، احسان مت جتلاؤ۔ یہ بس اللہ کرے بہت محبت ہے بڑے میاں بیوی میں، اللہ کرے ایک ذرہ برابر بھی کسی کی ناراضگی نہ ہو، اللہ جہاں جہاں جھگڑے ہیں آپ ختم کرا کر آپس میں محبت پیدا فرما دیجئے، جائز۔ اس لیے وہ نام محرم کے ساتھ اچھا ہے جھگڑا ہو تاکہ حرام عشقی نہ ہو، اللہ کا عذاب ہی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ میرے رم سب کے اوپر اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ اپنے جو بیان سن رہی ہیں، اگر غلطی نہ بھی ہو تو محبت کا تقاضا ہے، لپٹ کر بچوں کا چھوڑ کر لپٹ کر کہو جو آج تک آپ کو مجھ سے تکلیف پہنچی مجھے معاف کر دیں، شوہر لپٹ کر وہ معافی مانگ لے چاہے غلطی نہ بھی ہو۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو غلطی نہیں بھی ہوتی آدمی معافی مانگتا ہے، اور اپنے شیخ سے اصلاح کراؤ کہ میرے یہ حالات ہیں، میرے یہ معاملات ہیں، میں کیسے کروں، میں تو جائز بات طلب کر رہی ہوں، جائز بات طلب کر رہی ہوں جائز طریقے سے۔ ایسا نہیں ہے کسی پر پیسہ نکلتا ہے وہ نہیں دے رہا ہے اٹھا کے فائر مار دیے کہ میں اپنا جائز کا نکال رہا ہوں۔ کیوں بھائی شوہر ہے پٹاخ مکتا جائز ہے تجھے، محبت سے بات کر، جوڈو کراٹی سیکھی ہوں ہے، دونوں انگلیاں آنکھوں میں گھسڑ دوں گی، 2 چشمے اور لگانے پڑیں گے، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے۔